نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ آپ کیا تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میاں بیوی اگر کٹھے کھائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور تمہارا نبی اما عائشہ کو سامنے بٹھا کر اسے لقمے کھلاتا تھا، اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا۔ اس سے اگلی بتاؤں، عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے سالن پائی، چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے، بڑی بڑی بوٹیاں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا پکڑاتے، وہ کھاتی، کھا کے جب وہ نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کھایا ہوتا تھا نا، حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پھر پیالے میں پانی دیتے تو حضرت عائشہ پانی پیتی، تو پھر اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں میری ماں کے ہونٹ لگے ہوتے تھے اما عائشہ کے، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ میرے نبی نے بیویوں سے حال کر کے دکھایا ہے۔ ایک ہمارے ہندوستان سے پہلے، ہندوستان پاکستان سے جب ہندوستان تھا تو ایک گاما پہلوان گزرا ہے، گاما، وہ رستم زمان کا اس کو لقب دیا تھا، اس کا نام تھا امام بخش رستم زمان۔ تو انگلستان میں اس کی تاج پوش، انگلستان میں اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرایا تھا، تو اس کو اس وقت سونے کا تاج پہنایا گیا تھا۔ وہ امرتسر میں رہتا تھا جو ہندوستان کا شہر ہے۔ سودا لینے گیا بازار میں سبزی والے سے، سبزی لینے لگا تو کسی بات پہ کچھ سودے پر کوئی تکرار ہو گئی، تو سبزی والے نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا گامے کے، یہاں لگا تو ایک دم خون نکلا۔ تو گامے نے اپنی پگڑی اتار کر نہ وہاں ایسے پٹی باندھ لی اور چپ کر کے سبزی اٹھا کے چلنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی، اور یہ اتنا کمزور سا آدمی تمہیں گلاس مارے اور تم آگے کچھ بھی نہ کہو، تم تو پھونک مارو تو یہ اڑ جائے۔ تو گامے نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، مطلب پھونک مارو تو یہ اڑ جائے گا، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں۔ تو مرد ہو اور اپنی بیوی سے لڑے۔ میں نے کہا تم اب یہ کام کرو پھر مجھے خبر دو۔ وہ 1 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، کہا مول صاحب بڑا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں پہلے ہی لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہی کھلا رہ گیا، ایسے حیران پریشان۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا، میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا ہے۔ اس نے ایسے اچھولے کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ انسانیت سکھا دی۔ یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، دین صرف تسبیح پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف اشراق تہجد اوابین پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بہت بڑا دین ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، تو ایسے کر کے بیٹھے تھے، یعنی ہاتھ ایسے یوں، تو ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اس پر ایسے ایسے نشان بنے ہوئے تھے، سخت نشان، جیسے مزدور کے ہاتھوں پہ نشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کسی چلاتا ہوں، تو وہ کسی چلاتے چلاتے نا میرے ہاتھوں پہ یہ سارے نشان پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر سعد کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں اٹھا کے ایسے بوسہ لیا اور پھر سب کو فرمایا بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، سود نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، جوا نہیں، اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادت جو مجھے اللہ سے ملاتی ہے، ایک اخلاق جو مجھے بندوں سے جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، عبادت 24 گھنٹے مطلوب نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں، 24 گھنٹے، 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، فضیلت ہے، ترغیب ہے، مطالبہ کوئی نہیں، 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، 1 لاکھ پہ 2500 دینے کے بعد باقی کوئی مطالبہ نہیں، زندگی میں اگر پیسہ ہے، حج فرض ہے تو 1 حج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، لیکن اخلاق کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں آ گئی میٹھا بول بنا، باپ آ گیا میٹھا بول بنا، بیوی آ گئی میٹھا بول بنا، حتیٰ کہ اولاد سے بھی محبت کا سلوک رکھو اور اپنی محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اولاد کی بھی عزت کیا کرو ورنہ تمہارے باغی ہو جائیں گے۔ بھائی ہے اسے عزت دو، پڑوسی ہے، میرے نبی نے فرمایا مجھے اتنی زیادہ جبرائیل نے پڑوسی کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حق کی نہ رکھ دے وراثت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی، تو جب کبھی حضرت عبداللہ کے گھر میں گوشت پکتا، روزانہ گوشت نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی پکتا تھا، تو جب کبھی گوشت پکتا
تو کہتے بھائی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا جی نہیں۔ کہ اچھا پہلے ایسے کرو، ایک پیالہ گوشت کا بھر کے میرے پڑوسی کو بھیجو، پھر اس کے بعد میرے سامنے روٹی رکھو۔ اور پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے جس کو نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا۔ میں آپ سے کیا گلہ کروں، یہ تو مدرسے والے نہیں پڑھاتے، جنہوں نے دین پڑھانا تھا مسئلے مسائل ہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی اخلاق کے ساتھ بنتی ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اب مکے کے کفر کی طاقت دیکھو، مکے کے کفر کی طاقت دیکھو۔ محمد آپ نے کہا جی آپ کوہ صفا پہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو آپ نے اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا، کلمہ نہیں پڑا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر یوں کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ خود بولے ہیں؟ تو کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے تیرا جادو تو پتھر پہ بھی چل گیا۔ اتنے معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا۔ بدر میں فرشتے اترتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا۔ خندق میں ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے، کلمہ نہیں پڑا۔ مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کے لشکر نے مکے کو فتح کیا، کلمہ نہیں پڑا۔ اور پھر 20 برس ٹکرانے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر منکر ہو جانے والے اور صاف انکار کرنے والے آج وہ حرم میں بھرے ہوئے ہیں، سارا حرم بھرا ہوا ہے، اور میرا نبی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھ کے ایسے آپ کھڑے ہوئے ایسے، اور آپ نے فرمایا ما انا صانع بکم، اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ جو کہ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اسے زیر و زبر کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ خود قرآن کی گواہی ہے۔ تو پچھلی تاریخ بتلاتی ہے کہ اب قتل کا بازار گرم ہوگا، اور اپنا 20 سال کا رویہ بتلاتا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں، اور آپ یوں کھڑے آج میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ بڑے سخی ہیں، بڑے سخی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم سخاوت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ نے کہا اسی طرح اچھا میرے بھائی یوسف کو اس کے بھائیوں نے ستایا اور موت تک پہنچایا، اس نے بھی انہیں معاف کیا، میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سارے مکے کا کفر ٹوٹ کے بکھر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پرزے پرزے ہو گیا، اور سب نے اول تا آخر ابو سفیان سمیت سب نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تو اس کا سچا رسول ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سنا تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا بلال اٹھو اذان دو، تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے لگے، چھت پہ چڑھ گئے۔ تو ایک قریشی کہتا ہے عطا بن اسید شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفوان کہنے لگے یہ کالا ہی ملا تھا اذان دینے کے لیے، اور کوئی تھا ہی کوئی نہیں۔ اور ابو سفیان کہنے لگے نہ بھائی نہ، میں کچھ نہیں بولتا، اگر ہم نے کچھ بھی بولا نا تو یہ جو ہمارے پاس پتھر پڑے نا یہ بھی محمد کو بتا دیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپس میں، اور میرے نبی طواف کر رہے ہیں، ادھر طواف ہو رہا ہے، اوپر اذان ہو رہی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، زور کی پہلی نماز ادا ہونے لگی ہے، تو آپ طواف فرما رہے ہیں اور وہ آپس میں دور بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ آپ طواف کرتے 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 ان کے سامنے گزرے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ کالے غلام کے علاوہ محمد کو ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے، اور صفوان تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے میرا پیو پہلے ہی مر گیا، اس نے دیکھا ہی تماشا۔ اور ابو سفیان تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر بھی محمد کو بتائیں گے۔ بابا چپ رہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلا۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو سب نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنا بڑا سینہ اور ظرف سچے نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ پورا دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک عبادت نماز روزہ حج زکات، یہ بنیاد ہے، ایک اخلاق محبت سخاوت درگزر معاف کرنا چھوٹا پڑ جانا، جہاں رشتہ ہو وہاں یہ تعلق زیادہ مطالبہ کرتا ہے، ماں ہے باپ ہے بیوی ہے بھائی ہے بہن ہے اولاد ہے،
ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو. بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو. اپنی خواہشات کے پیچھے کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرو، اسے عزت دو، اسے عزت دو. یہ بھی تمہیں جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے. جب میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے سلوک فرمائے، اور بیویوں کو سمجھایا کہ میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر. یہ معاشرت بہت خوبصورت معاشرت ہے. جب یہ اخلاق زندہ ہوں گے تو ایمان کی ہوا چلے گی اور ہدایت کی ہوا چلے گی، اور لوگ اسلام میں آئیں گے. اور ساری اخلاق کو اگر قابو میں لانا ہے تو ایک چیز کو قابو میں لے آؤ، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان. کسی کو ایسا بول نہ بولو جس سے اس کی عزت خراب ہو، پگڑی اچھل جائے، دل ٹوٹ جائے، یا بے عزت ہو جائے، یا وہ ذلیل ہو جائے. اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک رکھو. تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑے بڑے ابدال بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں. سارے دین کا بادشاہ کیا مطلب؟ بادشاہ کیوں کہا ہے کہ بادشاہ تمہارا تو ملک بھی تمہارا، رعایا بھی تمہاری، خزانے بھی تمہارے. کہ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ. کا زبان کو قابو میں رکھنا، کا زبان کو قابو میں رکھنا، سارا دین تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کہ معاذ تمہیں خبر بھی ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہوگی. زبان میرے بھائیو، زبان کا میٹھا بول ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے، ہزاروں قرآن کے ختم پر بھاری ہے، ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہے. اور ایک کڑوا بول ہزاروں گناہوں پر بھاری ہے، ہزاروں نافرمانیوں پر بھاری ہے. ایک میٹھا بول اللہ کے دربار میں بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول آگ کی نچلی تہ تک پہنچا دیتا ہے. وقولوا للناس حسنا، میرے بندوں سے کہہ دو بات خوبصورت کیا کریں. اوروں کی میرے بھائیو عزت بناؤ، اللہ تمہاری عزت بنائے گا. تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. ایک آپ کو حدیث سنو. ایک شخص قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کچھ نہیں، خالی، ڈال دیں دوزخ میں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے ہاں بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہے گا یا اللہ خالی. کہ کوئی نیکی ہے؟ کہ یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو، باقی ایک سے میرا کام کیا بنے گا؟ کہ کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں تاجر تھا، کسی سے لینا ہوتا تھا، کسی کو دینا ہوتا تھا. جس کو دینا ہوتا تھا کبھی وعدے کے خلاف نہیں کیا، جس دن دینا ہوتا تھا اسی دن دیتا تھا، اس کو دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا. اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگوا لیتا تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. اگر تو سمجھے یہ نیکی ہے تو قبول کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو میرے بندوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا رہا، بہت اچھا کرتا رہا، تو میں بھی تیرے ساتھ اس کی وجہ سے اچھا کرتا ہوں. جا اسی نیکی پر میں تجھے معاف کر کے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک پاکیزہ زندگی ہے جس میں دو حصے، ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے وہ بندگی عبادت، ایک بندوں سے جڑنے کا سبب ہے وہ اخلاق ہیں، وہ معاف کرنا ہے، وہ درگزر کرنا ہے، وہ چھوٹے بڑے کا احترام ہے. اکرموا کریم قوم، میرے نبی نے فرمایا قوم کے عزت داروں کی عزت کیا کرو. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات سے صرف 2 مہینے پہلے مسلمان، 2 مہینے، چھوٹے درجے کے صحابہ ہیں لیکن وہ یمن کے سرداروں میں سے تھے، یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے. جب وہ آتے تھے کبھی ان کو انتظار نہیں کروایا. جب پتہ چلتا جریر دروازے پر فوراً اندر آنے کی اجازت دیتے تھے. اور ایک دفعہ مجلس ساری بھر چکی تھی، حضرت جریر آئے، دیکھا جگہ نہیں بیٹھنے کی تو پیچھے زمین پر بیٹھے. تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی، ایسے چادر اٹھائی اور گول کر کے یوں پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ یا رسول اللہ یہ چادر یہاں رکھنے کے لیے ہے، زمین پر رکھنے کے لیے نہیں ہے.